اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیسے تناؤ یا سٹریس ہمارے جسم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کل اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کھاتے بھی ٹھیک ہیں اور سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں، مطلب کہ ہیلدی ڈائٹ ہے، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی تناؤ کا شکار ہیں۔ ہر وقت دل میں ڈر سا لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور ہم ایموشنل رہتے ہیں، کبھی غصے میں رہتے ہیں، کبھی سوچ میں گم رہتے ہیں۔ ان سب حالات میں جسم میں کورٹیسول اور ایڈرینالین ہارمونز بڑھے رہتے ہیں، جن کا بڑھے رہنا جسم کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس سے گرے میٹر شرنک ہونے لگ جاتا ہے اور تھائمس بھی شرنک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گلینڈز ہیں جو جسم میں ٹی سیلز کو مینیج کرتے ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور ٹی سیلز جسم کے مدافعتی نظام کا بہت اہم حصہ ہیں۔ مطلب کہ تناؤ ہمارے مدافعتی نظام کو پیرالائز کر کے رکھ دیتا ہے، مسل سکڑنے لگتے ہیں اور ٹیسٹوسٹرون لیول بھی کم ہونے لگ جاتا ہے۔ سٹریس جسم کی کولیسٹرول کو شوگر میں بدلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دماغ سگنلز دے رہا ہوتا ہے کہ باہر خطرہ ہے، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے باڈی خود کو ہی کھانے لگ جاتی ہے۔ مطلب کہ جسم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارا فیول چاہیے لڑنے کے لیے، اور جسم میں فیول شوگر ہے، اور جس سے جسم میں بہت ساری شوگر جمع ہو جاتی ہے، جس سے بغیر شوگر کھائے ہی شوگر لیول بڑھا رہتا ہے، کیونکہ سٹریس ہماری ڈائجیشن کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ پینکریاٹک انزائم کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے، جو ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں۔ مطلب ڈائجیشن سلو ہو جاتی ہے اور سٹامک ایسڈ کی پروڈکشن بھی کم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی کم ہونے لگتا ہے، جو وجہ بنتا ہے ایسڈ ریفلکس کی، اور جو کہ بعد میں گیسٹرائٹس اور السر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ سٹریس بائل پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے چکنائی کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بڑی آنت کا پمپنگ ایکشن بہت متاثر ہو جاتا ہے، جو کھانے کو آگے دھکیل نہیں پاتی، جو کہ وجہ بنتی ہے قبض کی، اور جس سے ہماری نیند بھی متاثر ہوتی ہے اور گیس کی شکایت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سٹریس ہمارے جسم میں موجود ڈارمنٹ وائرسز کو ایکٹیو کر دیتی ہے، اور ہمارا جسم بہت سی بیماریوں سے گھر جاتا ہے۔ کوشش کریں سٹریس سے بچیں، خود کو مشاغل میں مصروف رکھیں، جس سے آپ کا دھیان کسی مخصوص پوائنٹ جو آپ کو پریشان کر رہی تھی ہٹ جائے گا، اور حیرت انگیز طور پر آپ کا کورٹیسول لیول نارمل ہو جائے گا، آپ کی طبیعت میں بہت بہتری آنے لگ جائے گی۔